مزدور رہنما اور سینئر صحافی روزنامہ جسارت قاضی سراج العابدین کی پہلی برسی کے موقع پر مزدور رہنماؤں نے ان کی بے لوث خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی یاد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نیشنل لیبر فیڈریشن کے صدر خالد خان نے ان کی صحافتی مشن کو اپنے صفحۂ محنت کے ذریعے مزدوروں کی جدوجہد کو قلمبند کیا، اور اب ان کا یہ مشن ان کے صاحبزادے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ سینئر مزدور رہنما ناصر منصور نے کہا کہ اس وقت 20 کروڑ افراد نہایت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے 11 کروڑ افراد تو جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جنرل سیکرٹری نیشنل ریفائنری شاکر محمود نے کہا کہ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں لیبر کورٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہے، جس سے نہ صرف مزدور جدوجہد ختم ہو جائے گی بلکہ ان کے حقوق بھی غصب ہو جائیں گے۔ تقریب میں روزنامہ جنگ کے صدر سید طارق حسین، قاضی جاوید باسط اور شفیع ملک نے بھی خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض سیسی آفیسر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری وسیم جمال نے ادا کیے۔ میرا نام سید جاوید باسط تھا۔ جب میں ان کے پاس لکھنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا یہ تم لکھو نا۔ جب انہوں نے لکھانا شروع کیا تو پھر تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے نام سے چھپے گی تو وہ تو تمہارے جو ادارے والے ہیں تمہیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لگائیں، دیکھتے ہیں کیا کرتا۔ ہم بھی وہ اپنے غزالی بھائی کی طرح ٹریڈ یونین میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا ہم لگا دیں گے یار، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن چلیں آپ کا نام آج سے قاضی جاوید، اور یہ قاضی جاوید اس وقت سے ہو رہا ہے، اور پوری میڈیا مجھے صرف قاضی جاوید کے نام سے جانتی ہے، مجھے کوئی سید جاوید باسط کے نام سے نہیں جانتا۔ بلکہ میں غزالی صاحب سے بتاؤں ایک بات، ایک مرتبہ پریس کلب میں یہ ہے کہ جی وہ ایک جسارت کا ایک رپورٹر ہے، اس کو وہ کہیں نہیں ہے جسارت میں سید جاوید باسط، اور وہ جو ہے وہ چیف وہاں پہ جو بنا ہوا ہے، وہ کامرس رپورٹر بنا ہوا ہے، اور وہ کہیں کام کرتا ہے جنرل باڈی میں کلب کی، اور دیکھیں اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ جو جنرل سیکرٹری صاحب تھے یوسف خان صاحب پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام لیا ہے آپ نے، یہ اس جنرل باڈی کے میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بچہ لغاری صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھایا تھا یہ بات، اور بچہ لغاری صاحب آپ نے اس شخص کا میرا تعارف کرایا تھا کہ یہ کامرس رپورٹر بھی ہے۔ تو یہ قاضی سراج کے کمالات دیکھیں آپ کہاں تک تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا بھائی یہ قاضی جاوید صاحب تشریف لائیے، بتائیے ان کو کہ بچہ لغاری کہہ لے کہ ہاں بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ تو دوستوں ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں، جو سمپلی بہت زیادہ لمبی تقریر تو نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے، انہوں نے جو بنیادی طور پہ کیا، یہ غزالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جسارت میں کے علاوہ اور دوسرے اداروں میں بھی 8 سے 10 صحافی بہت ہی اچھی پوسٹوں پہ قاضی سراج صاحب کے عطا کردہ ہیں، انہوں نے ان کو بنایا ہے، بلایا ہے، بتایا ہے۔ یہ غزالی صاحب میری گواہی دیں گے، ہمیں اور ان دونوں لوگوں کو بلا کے لکھواتے تھے۔ ایک بات جو میں کبھی نہیں بھولتا، وہ میٹروپولیٹن اسٹیل کی نچکاری ہوئی تھی، اور قاضی سراج صاحب نے مجھے رات کو تقریباً 2-2:30 بجے نہ جانے کہاں سے جا کر کے، میرے پاس گھر پہ PTCL تھا، اس پہ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ جی وہاں پہ پولیس جو ہے وہ ریڈ کر رہی ہے مزدوروں پہ، ان کو مار رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، یہ کر کے میں نے فون رکھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ فون رکھتے ہی انہوں نے مجھے دوبارہ فون کیا، میں نے پھر اٹھایا، ان کا بات سنو، وہ تمہیں اندر تو نہیں جانے دیں گے نا، وہ جو اس کا گیٹ ہے نا مین گیٹ، اس مین گیٹ کی جگہ اتنی جگہ ہے، اس کے نیچے سے تم لیٹ کر کے نکل سکتے ہو۔ آپ دیکھیں کتنی ٹیکنیک کی بات انہوں نے بتایا، اس کی تم اندر جاؤ اور جا کر کے مجھے یہ رپورٹ کرو۔ اور اس وقت جو اخبارات تھے وہ 2-2:30 بجے 3 بجے ایسے نکلتے تھے، اور آ کر کے بتاؤ صبح یہ خبر جو تھی جسارت اخبار میں چھپی ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کارنامہ جو ہے قاضی سراج صاحب کر رہا۔ اور آپ مختصراً یہ بات ہے کہ یہ بچے تو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی تعاون ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کریں، اور ہمیں بتائیں کہ جی ہم ان کے لیے اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ان پر تو PhD بھی کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے لوگوں کو۔ میں یونیورسٹی کو بھی میں نے یہ تجویز دی ہے، کیونکہ 1-2 لوگ باہر سے آئے ہیں اپنی PhD تھیسس کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے، یہ جن سے مجھے ملایا ہے انہوں نے،
انہوں نے بتایا کہ یہ کامرس سے پڑھ رہے ہیں، اور وہ باہر سے بھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے ان کا انٹرویو لیا کہ یہاں ٹریڈ یونین کیا چلتی ہیں، یعنی وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے ٹریڈ یونین کے. اور بس اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ قاضی سراج العابدین کا نام بھی میں نے تقریباً ان سے ملنے کے 10 سال بعد مجھے معلوم ہے کہ ان کا نام قاضی سراج العابدین ہے. اور میری رفاقت، ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ میری رفاقت ہے، مطلب جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت سے میری ان کی رفاقت. اللہ ان کی کروٹ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ حافظ. اور نظریاتی بھی ایسی تربیت اور ایسے اس سے نکلا ہوا شخص تھا کہ جس نے بے شمار مسائل، جو ذاتی طور سے میں جانتا ہوں کہ جسارت ان کو کتنا پیسہ دیتا تھا، یہ ہمیں معلوم ہے، ایک معمولی رقم، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مشن سمجھ کے یہ کام کر رہے تھے. جتنی رقم جسارت سے ان کو ملتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک فیکٹری ان کو مہینے میں اس سے زیادہ دے سکتی تھی. لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ شاید ان کا ایک نظریہ تھا، ایک مقصد تھا. اور یاد رکھیں، اس سے زیادہ جو قابل تعریف ہے وہ جسارت کی انتظامیہ ہیں، جسارت کو چلانے والے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ نظریاتی ہیں. جسارت پورے پاکستان میں واحد اخبار ہے جو نظریاتی اخبار ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا اخبار نہیں ملے گا جو نظریاتی اخبار ہے، جو اپنے بہت سے معاملات کے اندر اپنے ہی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے. چاہے اس کے اندر کوئی خواتین کی تصویریں آ جائیں یا کسی قسم کی اور آ جائیں تو اس کے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ اس نظریے کو لے کے چل رہا ہے. اس میں یقیناً نقصانات ہیں ادارے کو بھی ہیں، لیکن اس ادارے نے جس شخص کے اوپر ایک ایسا شعبہ دیا اور ایک ایسے اختیارات دیے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں جسارت کو اور اس کی انتظامیہ کو، کہ انہوں نے اس صفحے کو دیا اور ایک آزاد پالیسی کے تحت دیا. یقیناً اس کے اندر انہوں نے جو پالیسی اختیار کی اس کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر آنے والے کون لوگ ہیں، کس نظریے کے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مالکان کا جو بھی خبر انہوں نے چھاپی اگر ان کو محسوس ہوا تو وہ اس ادارے کے سربراہ کو بھی فون کرتے تھے کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو چیز ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 نمبر خبر بھی اگر کوئی دے دے تو وہ اس کو لگا دیا کرتے تھے، اس کی بھی تحقیق کر کے اس صفحے کے اندر وہ اس کو شامل کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی سراج نے ان تمام طبقوں کو لے کر چلنے کی کوشش کی، اور یقیناً انہوں نے اس کو اسی محدود حد تک رکھا. یعنی خبر، مزدور مسائل جو کہ آج ہم بیٹھ رہے ہیں، آج ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں، آج ہم اتحاد کر رہے ہیں، آج ہم ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہی طے کرتے ہیں کہ جی ایک نقطے کے اوپر ہوگا، ان مسائل کے اوپر ہوگا. اور وہ بھی اسی نقطے کو کرتے کہ کسی یونین کے مسائل ہیں، اگر کوئی معاملات ہیں تو سب کے مسائل ہیں. اگر کسی مزدور کے کسی جگہ بھی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، قانون کی ہو رہی ہے یا اس کا استحصال ہو رہا ہے، تو پھر وہ کسی ایک فیڈریشن کا نہیں ہے، وہ کسی ایک یونین کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے. اور یہی صورتحال آج فیڈریشنوں کی ہے اور ہمیشہ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہو رہی ہے، ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لوگ فیڈریشنیں ملتی رہی ہیں، مختلف معاملات میں اتحاد بھی کیا ہے، جدوجہد بھی کی ہے، اس کے نتائج بھی اچھے آئے ہیں. اور پھر آج جب کہ سرمایہ دار ایک ہو رہا ہے، آج جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپلائر ایک ہو رہا ہے، اس کی ایک مضبوط فیڈریشنیں بنی ہوئی ہیں، اس کے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہی لے کے جو ہے کہ اس کا چل رہے ہیں ان کو، اور وہی مالکان ہیں، وہی جو ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے والی اتھارٹی حکومت بنی ہوئی ہے. اور انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ اس کا ان کی اپنے بھی ٹریڈ یونین انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. تو ان مسائل کے درمیان شاید یہ صورتحال پہلے نہیں تھی. پہلے حکومت، سیاسی پارٹیوں کے اتنے مالکان موجود نہیں تھے کہ جن کی شوگر ملیں بھی ہوں، ساری فیکٹریاں بھی ہوں، اس کے اور کراچی خاص طور سے یہاں پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ ان کے جو ہے اپنے پنجے جکڑے ہوں. لیکن آج اس صورتحال سے آج فیڈریشنیں جو بھگت رہی ہیں، آج فیڈریشنیں جس چیز کا سامنا کر رہی ہیں، آج ٹریڈ یونین جس چیز سے کر رہی ہے، اور جو کچھ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل سطح پہ اور اس ملک کے اندر ان لوگوں کی ملی بھگت سے جو قوانین لے کے آئے جا رہے ہیں، اس صورتحال کے اندر یقیناً آج بھی قاضی سراج کی کمی محسوس ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اخبارات ہماری خبروں کو جگہ دینے کے لیے جو ہے کہ 10 دفعہ سوچتے ہیں. آج ہمیں سورسز لگانا پڑتی ہے کہ اس خبر کو اخبار میں لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پوری کی پوری خبریں ہماری جو ہے کہ اس کا بلیک آؤٹ ہو رہی ہیں. تو عزیز ساتھیوں، دوستو، اس وقت اس لمحے قاضی سراج کی کمی ہمیں اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ کم سے کم یہ تھا کہ یہ صفحہ ایسا تھا کہ جس کے اندر وہ ہر باریکی کے ساتھ اس خبر کو لگاتے تھے. ہر خبر کی اپنی باریکی ہوتی ہے، ہر خبر کی اپنی ایک جان ہوتی ہے اس کو بنانے والے کی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں قاضی سراج کے اندر موجود تھی. وہ ایک ایک چیز کی پلک اس کی جو ہے کہ اس کا صحیح کیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاضی سراج کی جس طرح کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے لوگ تیار کیے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اٹھے، کچھ لوگ اٹھیں اور ایک کتاب بہترین قسم کی ان کے لیے آئے. مطلب یہ ہے کہ کتابیں تو آ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسی تحقیقی کتاب
اور ایک ایسے ان کے کردار ان کی جدوجہد کے اوپر آنی چاہیے جو کہ واقعی میں کسی لائبریری میں رکھنے کے قابل ہو اور لوگ اس کو پڑھیں اور جبکہ وہ خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو انشاءاللہ قاضی سراج کے بعد جو کچھ بھی ان کے صاحبزادے یقیناً وہ خوبیاں آہستہ آہستہ آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید صفحہ محنت جسارت جو ہے اپنے نظریاتی ہونے کے باوجود تمام لوگوں کو جگہ دے رہا ہے اور اسی طریقے سے اپنی پالیسی کو لے کے چلتا رہے گا, مزدوروں کی بات کرتا رہے گا. ہمارا تعاون پورا ان کے ساتھ ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ ہے, اس صفحے کے ساتھ ہے, اور جس حد تک ہو سکا ہم اس کے لیے تعاون کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واجب الاحترام پروفیسر شفیع ملک صاحب, میرے بھائی دوست ناصر منصور صاحب, خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام کے منتظم شاکر مامو صاحب, اور میرے تمام دوست جو آج مختصر دعوت پر اتنے ساتھی جمع ہوئے ہیں, ان سب کا السلام علیکم. عزیزان گرامی, آج قاضی سراج العابدین کے حوالے سے چند باتیں ادھر ہو رہی ہیں. ہم بھی اپنے جو اس کے ساتھ تقریباً 30 برس سے زیادہ وقت گزرا, اس کی چند ایک یادیں شیئر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قاضی سراج صاحب صرف ایک صحافی نہیں بلکہ مزدور دوست اور مزدور ساتھی تھے. وہ ایک موٹیویٹر تھے, وہ ایک ٹرینر تھے, تربیت کار تھے, وہ ایک فیسیلیٹیٹر تھے. میں نے اس کو گزشتہ چند سالوں میں ایک چیز دیکھی کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, میرے جیسا بندہ جو لکھ نہیں سکتا تھا, تو ان کو بار بار میسیج کرتے تھے کہ وقار بھائی آپ نہیں لکھ سکتے, کوئی بات نہیں, وائس میسیج تو کر سکتے ہیں. انہوں نے بعد میں بہت سارے دوستوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنے لیٹر پیڈ پہ کوئی خبر بنا کے بھیجو. انہوں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا کوئی بھی واقعہ جس طرح آپ کو اپنے الفاظ میں آتا ہے آپ صرف اس کا وائس میسیج بناؤ, باقی نوٹ فلک میں سیٹ کر دوں گا. اور اس طریقے سے وہ نیوز بناتے تھے. میں 1980 سے 79 سے میں کام کر رہا ہوں ٹریڈ یونین میں. اس وقت ہم ایک ایک اخبار میں جو ہے وہ لیٹر پیڈ پہ نیوز لکھ کے لے کے جاتے تھے اور اکثر لگ جایا کرتی تھی. آہستہ آہستہ ایسا وقت آ گیا کہ پھر کسی اخبار میں کوئی خبر نہیں لگتی. پھر خبر جو ہے وہ صحافی کو تلاش کرتی تھی اور صحافی نہیں ملتا تھا. لیکن قاضی سراج صاحب واحد وہ صحافی تھے جو خبر کو تلاش کرتے تھے. ایک ایک کے گھر پہ جا کے, ایک ایک کے دفتر میں جا کے وہ اس سے خبر لیتے تھے. وہ ایسے بندے تھے کہ شاید ہی کوئی مزدور لیڈر ہو یا عہدیدار ہو جس کا نمبر اس کے موبائل میں نہ ہو. میں نے ایک چھوٹی سی گیدرنگ رکھی تھی, ای او بی آئی پینشن کے حوالے سے مظاہرہ تھا. اس دن بی او ٹی کی میٹنگ تھی, بورڈ آف ٹرسٹیز کی, ای او بی آئی کے مرکزی آفس میں, اور مجھے پتہ لگا تو میں نے اچانک شام کو یہ پروگرام بنایا, بینر بنوائے, اپنی چند یونینوں کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا چلو یار 20 25 50 آدمی آ جائیں گے, ایک وہ والی بات ہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو آ جائے گا کہ ہم نے جدوجہد کی. جب جیسے ہی میں نے یہ چلائی خبر, تھوڑی دیر میں قاضی سراج کی ٹیلی فون آ گئی کہ آپ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں, کل اس طرح پروگرام ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ بی او ٹی کے سارے ممبر ہوں گے, ان کے سامنے یہ مظاہرہ ہو اور ہیڈ آفس کے باہر. بولا کس کس کو دعوت دی ہے؟ میں نے کہا جو میری یونین ہے چند ایک, ان کو میں نے اطلاع کی ہے. بولا نہیں نہیں یار یہ تو سب کا مسئلہ ہے. میں نے کہا میرے پاس تو یہی نمبر ہیں, باقی دوستوں کے نمبر نہیں ہیں. بولا آپ فکر نہیں کریں. اور یقین کریں کہ انہوں نے 600-700 یونینوں کو رات تک اطلاع کر دی. اور ان ایکسپیکٹڈلی
मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोग आएंगे, यहाँ तक के हब चौकी से लोग आए और बहुत सारे लोग जमा हो गए। तो वो इस तरह मोटिवेट करते थे, न सिर्फ खबर लगाते थे बल्कि उनकी एक जिदोजहद थी मजदूरों के लिए। हम अपने आप को लेबर लीडर समझते हैं, लेकिन शायद इतनी जदोजहद नहीं कर पाते जितनी वो मजदूर के लिए जदोजहद करते थे। काजी साहब का दोस्तों ने सारी बातें की हैं। नजरियाती तौर पे बिल्कुल हम सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं और बहुत स्टॉन्च हैं और आज भी हैं। काजी साहब बहुत कमिटेड जमात इस्लामी के साथ थे, लेकिन जहां अपने इकान की हद तक अपने नजरियात से उनको प्यार था, वहां पे वो मुकालमा भी करते थे। वो जॉन एरिया ने कहा है ना कि वो यही है क्या कि वो बात सुनी नहीं गई, बात कही नहीं गई, कि मुकालमा खत्म हो गया है। मुकालमा ये है कि बात की जाए तो आदमी को होता है कि ये गर्दन रही रहेगी। ये सोसाइटी के अंदर सवाल पैदा हो गया। तो वो लोग जिसको हम काजी साहब कहते हैं, ये कम होते जा रहे हैं। कह तो रिजाल है लोगों का ना इस तरह। मैंने कभी भी जिसारत जिंदगी में नहीं खरीदा था। जिसारत, उम्मत, तकबीर, इस तरह के अखबार कभी जिंदगी में नहीं खरीदे थे। लेकिन ये काजी साहब हैं जिन्होंने हर मंडे को मेरे टेबल के ऊपर जो है वो जिसारत होता था। मैं ये समझता हूं कि ये कमाल, हो सकता है आप सब लोग उसको क्रेडिट देंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं देना चाहता क्रेडिट। मैं समझता हूं ये काजी साहब का क्रेडिट है कि जिसारत ये मजबूर हुआ कि ये सफा जारी रखे। और ये काजी साहब का तरीक़ाकार था और उन्होंने स्पेस दिया हम जैसे लोगों को भी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी एक लफ्ज भी हमारा जो है उसमें से उन्होंने मिन्हा किया हो, काटा हो उसमें से। ये उनकी दयानत, जो सहाफत की दयानत और खुद उनकी शख्सी जो दयानत थी, वो उसका इज़हार था। गुलबर्ग में हम दूसरा हमारा उनके साथ ताल्लुक हुआ, फिर जो हमारे उस्ताद थे ट्रेड यूनियन में, सलीम रजा साहब, उनके जरिए हुआ, शफीक गौरी साहब के जरिए हुआ। गुलबर्ग में हमसे रात को मुलाकातें रहती थी। जिस तरीके के वो साफ सुथरे, अगर आप आंख बंद करें, काजी साहब साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले, साफ रहने वाले, लेकिन अगर उनका पेपर भी आप देखें, जब वो लिखते थे बहुत साफ सुथरा, एक पेपर के ऊपर बहुत तरीके से चीजों को लिखना, वो भी मैंने उनमें देखा। अक्सर सलीम रजा कहते थे कि ये जमात इस्लामी में जो है हमारा बंदा है उसके अंदर, और उसको कॉमरेड ही कहते थे, तो हंसते थे ये। तो ये रहा उनके साथ। हमारे साथ उनसे, मुझसे तो बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अक्सर वो कहते थे कॉमरेड इस चीज के ऊपर मुझे बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो 2-3 चीजों का कहते थे। कह रहे यार आप लिख के नहीं दोगे, मुझे पता है आपको जमात इस्लामी से और जिसारत से चिढ़ है, नहीं लिखोगे, बस ये है कि मुझे बता दो इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो सुबह वो छाप दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सोसाइटी में जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है इस बात पे कि ये मुकालमा होना चाहिए, और मुकालमे में हमें मुख्तलिफ नुक्ता नजर के लोग जो है उनमें इख्तलाफ नहीं देखना चाहिए। जो इख्तलाफ है वो समझ जाते हैं कि ये इख्तलाफ है, लेकिन जिस चीज पे हम मुश्तरका तौर पे जद्दोजहद कर सकते हैं हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मजदूर रहनुमाओं, साथियों और पंडाल में मौजूद तमाम मेहनत साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बाद में बैठे हुए एहसास हुआ कि हम अपने जब प्रोग्राम करते हैं देखते हैं कि आखिर में कौन बोलेगा। मैं थोड़ा सा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ कि इतने सीनियर लोग मुझसे पहले चले गए और मैं आखिर में, ये मेरी पता ही है, लेकिन मैंने वो आपके सामने रख दी थी। आज हम जिस शख्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और हमने कोशिश की है कि इसको हम
جب تک ہمارے جان ہے ہم اس پروگرام کو اسی طرح ہر سال کیا کریں گے. اس شخص نے اس کو اگر ہم قاضی سراج العابدین کہیں, میری نظر میں وہ ایک فکر کا نام تھا. اس دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. ہم نے ان کی زندگی میں ان کی جو خدمات تھی اس کے لیے پروگرام شروع کیے تھے, اور ہم نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام کیا تھا شائن شنواری پہ, اور ایک شام یادگاری ان کے ساتھ منائی تھی. تو اس میں بھی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسے تھے یہ تم اپنے بچاتے اور ابھی آگے کی جو صورتحال ہے اس میں تمہارے کام آتے. یعنی کہ ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ جو محنت کش ہے یہ بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بعد ایک ٹیم ہو جو اس کام کو جاری اور ساری رکھے. مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم ہفتے میں ایک دن نکالو شاکر, انڈسٹریل ایریا میں, کورنگی انڈسٹریل ایریا لانڈی میں, جو باہر لنچ ٹائم میں لوگ باہر آتے ہیں محنت کش, ان کا نام مت پوچھنا. ان سے پوچھنا آپ کے ادارے کا نام کیا ہے, آپ کو سیلری ملتی کتنی ہے, منیمم ویج ملتی ہے نہیں ملتی ہے, سوشل سیکورٹی, یو بی آئی, ورکرز ویلفیئر بورڈ کے حوالے سے. بس یہ لکھ کے اور بس 10-12 لوگوں کر کے ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نا مجھے دے دیا کرو. میں جب گھر جاتا تھا تو سوچتا تھا کہ یہ کون ہے, مطلب اس کی سوچ ایسی کیسے ہے. جیسا بھی ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی تھی کہ جو محنت کش لیتا ہے اس سے بھی کم تھی جسارت میں. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ اس کی کروٹ مغفرت فرمائے. اس شخص نے جو ہے پوری زندگی جو ہے محنت کشوں کے لیے لگا دی, اور ایک ایسی جماعت سے وابستہ بھی تھے. اس کے باوجود میرا تعلق خود متحدہ گورنمنٹ پاکستان سے رہا, ابھی ہم انیکٹیو ہوں, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ اتنے اختلافات ہوتے تھے لیکن وہ مجھے ہر جگہ آگے رکھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میری جنرل والی ہوتی تھی تو وہ ایسے کھلے کھلے ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ میں نے جو کوششیں کی تھی اس جو میں نے درخت لگایا تھا اس میں آج پھل آ گیا ہے. وہ ایسے خوش ہوتے تھے, ادھر کھڑے ہو, مجھے سائٹ پہ لے جاتے تھے, اور میری ٹیم کے لوگوں کو ادھر تصویر کھنچواؤ, اور پھر اگلے دن اخبار میں جو دیتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تھا اس سے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں. ارے تمہیں نہیں پتا شاکر, جب یہ خبر لگے گی تو جو ادارے میں لوگ مزدور آپس میں لڑ رہے ہیں, دستوں گریباں ہو رہے ہیں, جن کے گروپس بنے وہ ایک طرف ہوں گے, کہیں گے جب ایک طرف ہوں گے تو پھر ہم مالکوں سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ان کا میسج تھا. اور میں چاہتا ہوں جب تک میں اس یونین میں رہا تو انشاءاللہ تعالی سال میں ایک دفعہ ان کو ضرور یاد کریں گے اس طرح سے. ویسے تو وہ ہمارے دلوں میں, ہمارے دعاؤں میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل, پروفیسر شفیع ملک صاحب اور دیگر تمام مہمانان, بالخصوص شاکر احمد صدیقی جنہوں نے تقریباً ابو کے جانے کے بعد سے اس پروگرام کو بار بار انعقاد کرنے کے اوپر بے حد اصرار کیا, لیکن بے شک میری کہیں کوتاہی رہی اور کہیں نہ کہیں مصروفیات کی بنیاد پہ یہ پروگرام ڈیلے ہوتے ہوتے بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آج منعقد ہو رہا ہے, جس میں بے حد مشکور ہوں. ہماری پوری کمیٹی خاص طور پہ بہت اجلت میں یہ چیز پلان کی گئی. کچھ اس کی پلاننگ کے دوران میں بارش کے معاملات, گرمی کے معاملات وہ بھی پیش آئے, لیکن میں پھر بھی بے حد مشکور ہوں تمام لوگوں کا جو کہ اس شارٹ نوٹس کے اوپر بھی تشریف لائیں. اور اس کی پلاننگ میں جو ہمارے ساتھ بالکل شامل رہے, شاکر بھائی کے ساتھ ہمارے وقار نیمن صاحب اور وسیم جمال بھائی, ہم جو نا وہ بہت شاندار طریقے سے میں اس تقریب کے انعقاد پہ آپ سب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. جب ہم یاد کرتے ہیں تو میں کل یہ دیکھا تھا کہ بروز جمعہ ان کی رحلت کو 52 ہفتے ہو چکے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ 52 ہفتے کس طرح سے گزرے ہیں. تو بہت کچھ تھا جو محسوس کیا گیا, سب نے اپنے اپنے شعبے میں محسوس کیا ہوگا. ہماری انسیت چونکہ ایک بیٹے ہونے کے ناطے بھی رہی, اور ساتھ ساتھ جو ان کا کام تھا, جو ان کی لیگیسی تھی, جیسے وسیم بھائی نے کہا, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو جاری رکھنا تھا. میں بے حد ممنون مشکور ہوں میرے بڑے بھائی محمد قاضی وحاد سراج کا بھی کہ وہ شامل حال ہے. مطلب وہ یہی ہے کہ میں نے والد صاحب سے جتنا بھی سیکھا وہ کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی نوٹس نہیں تھے, کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی. ان کے ساتھ جاتا رہا, جو دیکھتا رہا وہی سیکھتا رہا.
اور ان کا یوں اچانک جانا بے شک ایک بہت بڑا صدمہ بھی تھا، اور ساتھ میں تکنیکی لحاظ سے بھی بہت بڑا معاملہ یہ تھا کہ مطلب ایک ایسی چیز جس کو انہوں نے 30 سال خون پسینہ ایک کر کے اس کو چلایا اور پروان چڑھایا، اس کے بارے میں مجھے نہ کوئی تکنیکی پہلو پتا، نہ کوئی زیادہ ہے، نہ وہ سمجھ بوجھ. لیکن الحمدللہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے ساتھ کافی پروگرام وغیرہ میں جانا رہا تھا، تو بے شک یہ ہے کہ کافی سارے افراد جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے مماثلت رہی اور ان سے وہ تعلق قائم رہا، جس کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ رہا کہ بہرحال اس پورے 1 سال کے دوران میں اللہ کا خاص کرم اور شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اب تک تعاون کیا ہے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے صفحے کو جاری رکھنے کے لیے میٹر رپورٹس جس حوالے سے بھی جس حد تک آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ نے کیا. میں کہیں نہ کہیں اپنی بھی مصروفیات کی بنیاد کے اوپر اس کو کوتاہی اور نالائقی کہہ سکتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، کیونکہ والد محترم کا جو جنون تھا وہ شاید اس حد تک جو ہے نا وہ میرے اندر تو بالکل بھی نہیں آ پایا. یہ واقعتاً ایک کوتاہی ہے، لیکن بہرحال ان کا جو مشن تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے ہم ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہم ان کے صفحے کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تمام افراد جو اس میں ہے نا وہ شرکت کر رہے ہیں، میں مزید یہ خواہش کا اظہار بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کا تعاون بے شک تحریر کی شکل میں، رپورٹس کی شکل میں جس حد تک ہمارے ساتھ جاری رہا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ مطلب پروگرام میں شرکت کی جائے. وہ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ شرکت نہیں ہو پاتی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ساتھیوں کی کبھی رپورٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی تحریر نہیں لگ پاتی. لیکن مجھے یہ ہے کہ ایک صفحہ ہے اور ابو کہتے تھے کہ صفحے کا پیٹ بھرنا ضروری ہے، تو وہ صفحہ ایک ہی ہے، اور اس کے اندر جب ماشاءاللہ ضرورت سے زیادہ میٹر آ جاتے ہیں وہ کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش یہ رہتی ہے کہ سب کو برابر جگہ دی جائے. جو ابو کا مشن ہے اس کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب کو جگہ دی جائے اور سب کو برابر جگہ دی جائے. ایک چیز کا یہاں پہ بہت ذکر ہوا جو ریسنٹلی میں نے بھی میری نظر سے گزری، لیبر کوڈ جس کی خاص طور پہ یہاں بات ہو رہی تھی، اس پہ واقعی مجھے جب میں نے اس کی رپورٹ سے آیا کہ مجھے تب تک ابو بے انتہا یاد ہے، کیونکہ ابو نے واقعی ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، اور ابو چاہتے تھے کہ لوگ جڑیں. جو میں نے نعرہ ہمیشہ بہت سنا جن محافل میں گیا کہ دنیا بھر کے مزدور ہوئے کو جاؤ، تو جو وسیم بھائی نے کہا کہ بھائی مزدور کے مسائل لے کے رنگ نسل مذہب ساری چیزیں نا وہ بعد میں آ جاتی ہیں، جب مسائل لے کے تو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. جو کہ واقعی میں اس پچھلے 1 مہینے میں نے جتنی بھی چیزیں دیکھی، جتنے پروگرامات دیکھے، ابھی پچھلے ریسنٹلی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی جتنے پروگرامات ہوئے، تو واقعتاً میں دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہ صرف کراچی کے لیول پہ بلکہ پورے پاکستان کے لیول پہ لیبر کوڈ نہ صرف وہ سندھ کا ہو یا پنجاب کا ہو، اس کے حوالے سے جتنی بھی مشترکہ کوششیں ہوئی ہیں وہ واقعتاً مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ابو کی جو کوششوں کا ثمر ہے وہ اب ہمیں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال میں قادری سراج کے جو ہمارا ادارہ ہے وہ روزنامہ جسارت، میں اس کی انتظامیہ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پورے سال میں ہمارے ساتھ بے انتہا تعاون کیا. اور بلا شبہ جو ابو کی پالیسی تھی اس صفحے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی کوئی اس کے اوپر کوئی سوال یا جواب نہیں کیا گیا، اور جس طرح سے ابو نے صفحے کو جاری رکھا بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی فل فری ہینڈ کے ساتھ جناب وہ صفحے کو جاری رکھنے کی پوری ہے نا مکمل آزادی دی گئی. میں آئندہ کے لیے بالکل عہد کرتے ہیں اور مزید کوشش بھی کریں گے کہ مزید سیکھا جائے. آپ سارے سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مزید سیکھا جائے اور صفحے کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ بالکل انشاءاللہ اس کو ہے نا وہ مزید آگے جاری رکھا جائے. جزاک اللہ. قاضی سراج کے صاحبزادے قاضی معاذ ہم سے بات کر رہے تھے. یہ دونوں بھائی قاضی معاذ اور قاضی بہار جو پیچھے بیٹھے ہیں، میں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آگے آئیں، لیکن وہ اپنے والد صاحب کی طرح ہمیشہ بسے پڑتا رہنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں بھائی بہت تعریف کے قابل ہیں، انہوں نے صفائی کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل دور میں پیر کے روز بہت سارے لوگ اپنے موبائل میں جسارت کو ڈھونڈتے ہیں، اور یہ قاضی سراج کی محنت کا نتیجہ ہے. ان کا یہ لگایا ہوا پودا ہے کہ میں پیر کی صبح لازمی صبح بیٹھ پہ سب سے پہلے ڈیجیٹل پیج پہ دیکھتا ہوں. تو انہوں نے ڈیجیٹل دور میں بھی اس اخبار کے اس صفحے کو ایک مزدور تک پہنچایا گیا تھا، اور ان کا بہت بڑا کام ہے. میں یہاں موجود تمام شرکا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر آئے. یہاں بہت ساری یونینز کے جنرل سیکرٹریز عہدیدار آئے ہیں، میں ان کا نام لوں گا تو کوئی رہ جائے گا تو یقیناً اس سے دل آزاری ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کا میں بالکل نام لینا چاہوں گا، جس میں اسرار ایوبی بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا قرآن کے آرگنائزیشن میں ساتھ دیا. پیارے کے اعظم بھائی موجود ہیں، ایفوا کے ظفر پاشا بھائی ہیں، نایاب خان صاحب ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں
जो जिन्होंने इसमें हमें कहीं ना कहीं हमें एडवाइस दी और हमें हमारा साथ दिया, मैं आप सबका इस पर मशहूर हूँ। और अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं अपने बुजुर्ग सियासी रहनुमा, बी ट्रस्ट के चेयरमैन और कई किताबों के मुसन्निफ शफी मलिक साहब से कहूँगा कि वो आए और काजी सिराज के हवाले से गुफ्तगू करें, क्योंकि इनका और काजी सिराज का शायद बहुत पुराना ताल्लुक है। हम जितने लोग मौजूद हैं और इनके मैगजीन से बाकी चीज़ों से, तो शफी मलिक साहब से दरख्वास्त कि वो आए और अपने राय। हजरात, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मोहतरम सिराज साहब के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया है और मुख्तलिफ ख्याल टेलीविजन रहनुमाओं को इसमें इज़हार ख्याल की दावत दी है। तमाम हज़रात ने बड़ी यकसुई के साथ और शऊरी अंदाज में, तमाम फेडरेशन के नुमाइंदों ने और होस्ट ने भी गाजी साहब के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, सच्ची बात यह कि उसके मुस्तहिक थे और हक जो है वो हकदार को पहुँचाए। मेरा ताल्लुक़ मोहतरम सिराज साहब से 1987 से, जब हमने अलकासिम का पर्चा निकाला था तो पहले इशू पर हम 3 अफराद की एक मुलाकात हुई थी, गुफ्तगू तबादला ख्याल में। उसमें सिराज साहब थे और सलाउद्दीन साहब थे, तकबीर के एडिटर, और मैं शरीफ था। जब पहला इशू आया अलकासिम का तो सलाउद्दीन साहब हमारे दफ्तर आए अलाना प्लाजा में और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू के बाद ये कहा कि लेबर के हवाले से जिस पर्चे का आगाज़ आपने किया है, सलाउद्दीन उसकी पुष्ट पर है और मैं इंशाअल्लाह उसकी कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद से सिराज साहब से हमारा ताल्लुक है। सिराज साहब के हवाले से जो बात कही जा सकती है 3 पहलुओं से। एक पहलू उसका ये है कि अपने काम में उन्हें बड़ी यकसुई और बड़ी डिवोशन थी, बड़ा लेवल ऑफ कमिटमेंट उनका अपने काम के बारे में अनपैरेलल्ड। बहुत कम लोगों में ऐसा डिवोशन और ऐसी यकसुई और उसके मुताबिक काम करने का जज्बा और दाइया मैंने देखा है। और मेरा अपना ख्याल है कि यही यकसुई और यही दाइया आदमी के अंदर वो जहन पैदा करता है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने में भी दिक्कत महसूस नहीं करता। तो काजी साहब से हमारा पहला ताल्लुक हुआ था। उसके बाद जसारत में उन्होंने, वो उसका दूसरा पहलू था कि जसारत में उन्होंने एक पेज का आगाज़ किया। अक्सर वेस्टर में उनके उस पेज के बारे में अपने इख्तिलाफ का भी इज़हार करता था और मैं हमेशा ही कहा करता था कि साल भाई इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाइए, सिर्फ खबरों की हद तक महदूद ना रखिए, बल्कि इसको न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मजदूर तहरीक का बल्कि बैन-उल-अक़वामी मजदूर तहरीक का अपने लिमिटेशंस के साथ ऑर्गन बनाइए। वो मुझसे इत्तेफाक करते थे, लेकिन जिस रास्ते पर उनका जहन सेट था उसी रास्ते पर चलने को पसंद करते थे। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी यकसुई और उनकी दिलजमई और उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट इस पर्चे के साथ ऐसा था कि तने तना एक शख्स ने इसको न सिर्फ पाकिस्तान के मेहनत कशों का और यहाँ की ट्रेड यूनियन का नुमाइंदा बना दिया, बल्कि मेरा ख्याल इसका तारुफ कम अज़ कम इंडिया तक तो ज़रूर है। यहाँ एक मौके पर इंडिया का वफादार ट्रेड यूनियन का
اچھا مجھے حکم ملا ہے تو میں قاضی صاحب کے شہزادوں کی طرف سے قاضی صاحب کے لیے ایک شعر پڑھ کے دعا کی طرف جاؤں گا، تو سماعت کیجیے گا اور آمین ضرور کہیے گا، اور جس کو اگر یہ آتا ہے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں۔ آپ کی اور میری والدہ کے حق میں دعا، آپ کے اور میرے والد صاحب کے حق میں دعا، قاضی صاحب کے حق میں دعا، شعر سن کر دعا سن کر آمین ضرور کہیے گا کہ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، آمین۔ یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے۔ اچھا اس کلام کا یہ شعر ہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہیں، لیکن میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ جنت میں یوں صحابہ کے نوکر جہاں رہیں، کیونکہ جو مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ان کا مقام تو اپنی جگہ، صحابہ کے نوکر بھی کم نہیں ہوں گے، بھائی بولے سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے والد صاحب کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے نوکروں میں ہمارے والد صاحب کو جگہ عطا فرمائے، کہ جنت میں یوں صحابہ کے نوکر جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ، بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر میری نظر فرما دیجیے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر میری ملک فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الخلصرات وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ مولا کریم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف لا تعداد تلاوت کی گئی، تیری بارگاہ جس میں پیش کرتے ہیں مولا قبول و مستجاب فرما۔ اے مولا کریم قاضی صاحب کے حق میں اول تا آخر سب نے دعائیں کی، اے مولا کریم تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، سب کچھ قاضی صاحب کے حق میں قبول و مستجاب فرما۔ اے مولا کریم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران جو ہم سے زبر زیر پیش کی غلطی کوتاہی ہوئی اس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کا ثواب پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عاجزاً غلاماً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے و طفیل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام خصوص بالخصوص کتب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر پیران دستگیر حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اس دعا مانگنے تک ہاں اور ہم سب کے رشتہ دار دوست احباب عزیز و اقارب چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بوڑھے بچے جو حالت ایمان سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام کے ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول و مقبول عطا فرما۔ خصوص بالخصوص اس کا ثواب قاضی سراج العابدین مرحوم صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے مولا کریم اس کی برکت سے قاضی صاحب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، قبر کی سختی سے محفوظ فرما، قبر کی وحشت سے محفوظ فرما، قبر کے اندھیرے سے محفوظ فرما، قبر کی گرمی سے محفوظ فرما،
قبر کی تپش سے قاضی صاحب کو محفوظ فرما، قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما، قبر کی تنگی سے قاضی صاحب کو محفوظ فرما، مولا کریم تنگ قبر سے قاضی صاحب کو محفوظ فرما، اے مولا کریم قبر کی منزلیں قاضی صاحب پر آسان فرما، مولا کریم قبر کی سختیاں قاضی صاحب پر آسان فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اے مولا کریم قاضی صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اے مولا کریم ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن و منور فرما، اے مولا کریم ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک کشادہ فرما، اے مولا کریم ان کی قبر کو تا حد نگاہ روشن و منور فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کی قبر میں کربٹ کربٹ سکون عطا فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کی قبر میں کربٹ کربٹ امن و سلامتی عطا فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کی قبر میں کربٹ کربٹ سکھ چین نصیب فرما، جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی ہوائیں قبر میں نصیب فرما، جنتی آرام قبر میں نصیب فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کے کفن کو جنتی لباس سے متبدل فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس قاضی صاحب کو نصیب فرما، اے مولا کریم حضرت بلال کی غلامی قاضی صاحب کو نصیب فرما، حضرت ابو بکر صدیق کی غلامی قاضی صاحب کو نصیب فرما، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، شیر خدا، مولا مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے غلاموں میں قاضی صاحب کو جگہ عطا فرما، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی غلامی قاضی صاحب کو نصیب فرما، شہیدوں کا درجہ قاضی صاحب کو نصیب فرما، اولیاء کرام کا سایہ قاضی صاحب کو نصیب فرما، صحابہ کرام کی غلامی قاضی صاحب کو نصیب فرما، اے مولا کریم تیرے نیک اچھے متقی پرہیزگار بندوں میں قاضی صاحب کو بھی شامل فرما، قاضی صاحب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں سے تبدیل فرما، اے مولا کریم قاضی صاحب کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، اے مولا کریم جو کچھ بھی ہم نے یہاں قاضی صاحب کے حق میں دعائیں کی، اے مولا کریم قاضی صاحب کے حق میں ہر ایک دعا قبول و مستجاب فرما، مولا میری ہر ایک دعا پر فرشتوں کی بھی آمین فرما، کیوں کہوں کہ مولا یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ عطا فرما کہ جس میں میرے گھر بھر کا بھلا ہو، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ